ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ مکی صورت. حروف مقطعات میں سے وہی جو حوامیم 7 صورتیں چل رہی ہیں انہی میں سے ایک سورہ جاسیہ ہے، اور اس کا جو نام جاسیہ، اسی صورت میں اخیر رکوع کے اندر الفاظ آئیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، وہاں اس کی تفصیل آئے گی. جاسیہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھ جانا. وہ کیا کیفیت ہے وہاں اس کا ذکر آئے گا. اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا. اور مجھے یاد ہے پڑھتے ہوئے اکثر مجھے خیال آتا ہے سورہ جاسیہ ہمارے استاد محترم اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت قاری یاسین صاحب، جن سے ہم نے قرآن پاک حفظ کیا، آپ میں سے بھی بہت سو کے شاید استاد رہے ہوں. وہ اپنا ایک مزاج تھا ان کا، سرگودے کے رہنے والے تھے، آپ جانتے ہیں ان کی زبان سے بھی واقف. وہ اکثر جب یہ پڑھتے تھے نا سورہ جاسیہ تو ایک جملہ بولتے تھے، کیونکہ اس سورہ جاسیہ میں تھوڑے سے متشابہات ہیں، یعنی حفظ کرنے والے کے لیے اگر کوئی حافظ بیٹھا ہے اس کو اندازہ ہو، تھوڑے متشابہات آتے ہیں، جیسے شروع کی آیت میں بھی. تو متشابہ میں آیت پڑھتے پڑھتے حافظ ایک دم مسلپ ہو جاتا ہے، کبھی یہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے وہاں چلا گیا. تو انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے جملے کچھ بنائے ہوئے تھے، ویسے پیار سے ہمیں کہتے تھے پتر سورہ جاسیہ سرخاسیہ، سورہ جاسیہ سرخاسیہ، ساری رات یاد کرو سویرے پھر بھول جاسی. تو وہ ساری رات رٹتے رہو سویرے پھر بھول جاسی. تو وہ ایسی بات ہے تو نہیں، بس انہوں نے وہ ایک محاورہ بنایا ہوا تھا سورہ جاسیہ سرخاسیہ. تو وہ محبت سے انہوں نے ایک جملے بنائے تھے. تو حفظ کے حوالے سے کچھ اس میں متشابہات ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. ابھی اس میں تقریباً پہلے دوسرے پارے کے آغاز میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی، یہاں بھی تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں. تو بہرحال مکی صورت ہے، اسی مکی صورت کی مناسبت سے اس کے اندر بھی عقائد پر زور ہے، اور عقائد میں زیادہ تر جو اس میں زور دیا گیا ہے وہ توحید کے بارے میں اور قیامت کے حوالے سے. چونکہ منکرین خاص طور پر مشرکین مکہ جو تھے، پہلے بھی آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ وہ لوگ توحید سے انہیں چڑھ تھی.
اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے لیکن توحید کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے. یہ بھی شریک، لات، منات، عزا اور دوسرے جو انہوں نے اپنے بت بنا رکھے تھے، یہ بھی کسی حد تک شریک ہیں. ایک تو توحید پر ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسرا ایک تصور یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جانے کی صورت ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کیسے اٹھائے جائیں گے، اور ہنستے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو اٹھاؤ. پیچھے آپ نے آیات پڑھی. تو انہی چیزوں کو ان آیات کے اندر بھی ثابت کیا گیا ہے. پہلی آیت جو ہے حامیم، یہ تقریباً ہر حامیم میں نے آپ سے بات عرض کی تھی، حروف مقطعات ہیں. اصل معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے واقف ہے. کچھ حضرات نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام ہیں، ہا سے مراد حمید ہے اور میم سے مراد مجید ہے، حمید مجید. ہو سکتا ہے یہ معنی بھی ہو اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد تنزیل الکتاب اللہ العزیز الحکیم. اس آیت میں وہی قرآن کے بارے میں جو انہوں نے شک تھا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ کے لے آتے ہیں، استغفر اللہ، تو یہ کہا گیا یہ تنزیل الکتاب من اللہ، یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے. اور اللہ کی ذات کون ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کو مانو یا نہ مانو، کوئی عام ہستی ہے، نعوذ باللہ. العزیز اس اللہ کی جانب سے اتری ہے جو بڑا عزیز ہے، غالب ہے. اور اگر تمہارے ان انکار پر تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی تو حکیم، وہ حکیم بھی ہے، اس کو پتہ ہے اس میں حکمت کیا ہے، تمہاری پکڑ کب کرنی ہے، وہ اپنی صورت ہے. اگلی آیت میں وہی ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آپ غور کریں یہاں ان فی السماوات والارض، اور وہی سورہ بقرہ میں یہ دوسری جگہ آتا ہے، وہاں آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض. یہاں ہے آسمان و زمین میں، اور دیگر جگہ ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں. یہ لفظ اگر دیکھا جائے تو عمومی ہے، اس میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں. تو اس کے اندر زیادہ عموم ہے کہ آسمان و زمین کی صرف پیدائش میں نشانیاں تو ہیں ہی، آسمان و زمین کی اپنی ذات میں بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں. تو آسمان و زمین میں بہت بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لآیات للمؤمنین. اچھا یہیں آپ اگر ایک غور کریں، ترجمے میں بھی چیز آئے گی. آپ پہلی آیت دیکھیں، اس میں کہا ہے لآیات للمؤمنین. دوسری آیت میں ہے آیات لقوم یوقنون. اگلی تیسری آیات کے آخر میں کیا ہے؟ آیات لقوم یعقلون. پہلی آیات میں کچھ صفات بیان ہوئی ہیں کہ آسمان و زمین میں، اس میں تخلیق میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. مفسرین نے اس میں نقطہ یہ لکھا ہے، واللہ عالم، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ابتدا ہی میں صرف آسمان و زمین کی تخلیق اور ان چیزوں کو دیکھ کر ہی ایمان لے آتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جب اس کے بعد وہ تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، وفی خلقکم اگلی آیت میں ہے، تم انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اور یہ جو دابہ زمین میں اللہ نے چوپائے پھیلا رکھے ہیں ان میں غور کرے. انسان جب اپنی ذات میں غور کرتا ہے، دائیں بائیں تھوڑا سا غور کرتا ہے، تو پھر بھی یقین کر لیتا ہے کہ واقعی ایمان تو تھا، اب گویا ایک طرح سے پختہ یقین بھی ہو جاتا ہے کسی حد تک. اور اس کے بعد تیسری آیت میں کیا ہے؟ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرياح، کہ دن اور رات کا اختلاف آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اب دن جو چھوٹا ہو رہا تھا اب دن بڑا ہونا شروع ہو رہا ہے، راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو رہی ہیں، فروری کا مہینہ اب دن بڑا ہو رہا شروع ہو رہا ہے. تو دن اور رات کا اختلاف، اور سال ہا سال سے، سینکڑوں ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے، ایک ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ دن اور رات کا اختلاف انسان اس میں غور کرے. اور پھر اللہ جل شانہ نے وہ رزق جو آسمان سے اتارا، یہاں رزق کا ذکر ہے قرآن میں، دوسرے مقام پر ماء کا بھی ذکر ہے، پانی اللہ نے آسمان سے اتارا. تو یہاں بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس پانی کے ذریعے سے رزق ہے. اور یہ اس کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کے علاوہ بھی اگر انسان غور کرے، یہ جو سورج کی شعاعیں ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، ہر شخص اس کو سمجھتا ہے کہ جس زمین پر سورج کی روشنی نہ پڑے وہاں پر یہ فصل نہیں ہوتی. فصل کے اگنے میں خالی زمین کی اپنی قوت نہیں ہے، زمین میں قوت اس وقت آئے گی جب اوپر سورج کی شعاعیں پڑیں. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ ستاروں کی کشش کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ سمندروں میں آپ جانتے ہیں مد و جزر جو ہوتا ہے، یہ نیوی والے جو ہیں، نیویگیشن والے،
ان کو سب سے زیادہ اس کا علم ہوتا ہے کہ چاند کب نکلے گا، چاند کا طلوع غروب سب سے زیادہ معلومات انہی کے پاس ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے جب 14ویں کا چاند آئے گا تو 14ویں کے چاند میں ہی وہ اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ سمندر کے پانی میں مد و جزر ہوتا ہے، کبھی لہریں اوپر ہیں کبھی ادھر ہے، وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ تو آسمان سے اللہ جل شانہ نے اور بہت سے رزق بھی اتارے ہیں۔ ان ساری چیزوں میں اگر انسان غور کرے پھر فاحیا بالارض بعد موتها، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ بتصریف الریاح، پہلے بھی الفاظ آ چکے، ہواؤں کے بدلنے میں۔ آپ جانتے ہیں یہ مشرقی ہوا ہے، یہ مغربی ہوا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا ہے، یہ گرم ہوا ہے، یہ رطوبت والی ہے، اس ہوا کے دباؤ سے یہ ہوگا، اس ہوا کے دباؤ سے یہ ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگاتے ہیں سائنسدان، ہوا کا دباؤ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں ہوا کا دباؤ ہے، اتنے دن میں یہاں تک آئے گا تو موسم میں یہ تغیر آ سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والا کون ہے؟ ہم نے تو ایک اندازہ لگایا نا، ان سارے کے پیچھے کار فرما ذات کون ہے؟ اگر انسان اس پہ غور کرے تو آیات لقوم یعقلون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے۔ تو ایمان بھی آ گیا کہ کچھ شروع میں ایمان لے آتے ہیں، کچھ تھوڑا سا غور و فکر کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور جو اور زیادہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں ان کو پورا یقین اور عقل کے ساتھ بھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ واقعی اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو گویا یہ توحید کے دلائل آ رہے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو سب کچھ یہ اکیلے کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد بتلایا یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس میں بھی اس کا رد ہے، جو وہ لوگ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لے آتے ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں حق کے ساتھ۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، یہ اتنی واضح دلائل تم سن رہے ہو، صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے بہت سی صورتیں اتر چکی ہیں، اور یہاں لکھا ہوا بھی ہوگا اس صورت کا ترتیب کے اعتبار سے 65واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے تقریباً 63-64 صورتیں اتر چکی ہیں۔ تو اب اتنی آیات قرآن پاک کی اتر چکی ہیں اس سے پہلے، تو ان تمام چیزوں کے بعد، ان تمام نشانیوں کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کس پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، کس چیز پر، کس بات پر وہ ایمان لائیں گے اللہ کے بعد اور ان نشانیوں کے بعد؟ ان واضح نشانیوں کے بعد دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کو نہیں مانتے تو پھر آخر کب مانیں؟ یہ ہمیں بھی انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ روز ہم آیات پڑھتے ہیں، نشانیاں سنتے ہیں، پھر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ الفاظ آ گئے کہ دو طرح کے طبقات ہیں دنیا میں ہمیشہ سے، ایک تو وہ ہیں جو ان نشانیوں کو دیکھ کر یا تو شروع میں ایمان لے آتے ہیں، یا تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں، یقین رکھ لیتے ہیں، یا اور تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں، پھر ان کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ضدی ہیں، جنہوں نے ضد پکڑ لی بس۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، افاق مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے۔ افک آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے سورہ نور میں، واقعہ افک مشہور ہے، بہتان لگایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اسی سے ہے افاق۔ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ جھوٹا ہے، بڑا ہی جھوٹا بھی ہے، اسیم اور انتہائی گناہ گار ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اس کی کیفیت قرآن نے بیان کی، کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہے، آیات کو سنتا ہے، لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اکڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ضد کے ساتھ ایک ہی چیز پر ڈٹ جاتا ہے، بس نہیں ماننا، اڑ جاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ظاہری بات ہے ضد کا تو کوئی علاج نہیں، سنتا ہے، سننے کے باوجود سمجھتا بھی ہے، پھر بھی نہیں مان رہا، اڑ گیا، گویا کہ اس نے سنا ہے ہی نہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ اس کو خوشخبری دے دیں دردناک عذاب۔ دیکھیں یہ خوشخبری، ظاہری بات ہے خوشخبری تو نہیں ہے، یہ طنز کے طور پر، طنز کے طور پہ، جیسے ہم بچے کو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا محنت کر لو، محنت کر لو ورنہ یہ ہوگا، ورنہ یوں ہوگا، محنت کر لو، محنت کر لو۔ اب وہ محنت نہیں کرتا، خدا نہ خواستہ وہ نتیجہ اس کی محنت ظاہری بات کی نہیں، اس کے مطابق نہیں ہوتا، تو آپ بعد میں طنز میں کہتے ہیں اب خوش ہو، اب خوش ہو، اب تم اطمینان ہو گیا، اب سکون سے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ سکون سے کہاں ہے وہ، خوش کہاں ہے بیچارہ؟
لیکن وہ طنز کے طور پر چونکہ بات نہیں مانی تو فبشر بعذاب، اصل میں خوشخبری یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا بشارت، خوشخبری کے لیے تبشیر مبشر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشیرم و نذیرہ، خوشخبری اس کو کہتے ہیں کہ وہ خبر جس کو سننے کے بعد بشرہ انسان کے کہتے ہیں کھال کو، جس کو سننے کے بعد انسان کے چہرے مہرے پر اس کے اثرات ظاہر ہوں، خوشی کے اثر انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس سے بڑا خوش ہے، اسی کو کہتے ہیں خوشخبری۔ تو یہ طنز کے طور پر ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی آیات سنتے ہیں پھر ضد میں تکبر کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو تو خوشخبری کس کی ہے؟ عذاب علیم کی ہے، دردناک عذاب کی، نعوذ باللہ۔ اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کسی چیز کو، یعنی جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ اتخذھا ہزوا، نعوذ باللہ، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ دیکھو جی یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن میں یہ کہا گیا، وجہ سے اس نے کہا تھا وہ بھربری ہڈی لے کر آ گیا تھا، یہ ہے یہ، نعوذ باللہ۔ بعض نے کہا ہے کسی خاص شخص کے بارے میں، اللہ جانتا ہے، ضروری نہیں، ہر شخص کے حوالے سے جس کی بھی کیفیت ہے اس کی یہی اس کے بارے میں بعید ہے۔ تو جو شخص ایسا ہے کہ جب ہماری آیات کو سنتا ہے اور جان بھی لیتا ہے پھر اس کا ہنسی مذاق بناتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے انتہائی توہین آمیز، اہانت والا۔ من ورائہم جہنم، ورا عربی میں دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، پیچھے کے لیے بھی ہوتا ہے، سامنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ سامنے کے معنی میں ہو تو من ورائہم جہنم، یہ جہنم ان کے سامنے ہے، آگے ہے، کچھ عرصے کے بعد جب موت کے بعد وہ جہنم میں پہنچنے والے ہیں۔ پھر جہنم میں جا کے کیا ہوگا؟ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا اور ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، کسب کیا ہے، وہ عمل بھی چونکہ عمل صحیح نہیں ہے، تکبر والا ہے، ایمان کے بغیر ہے، تو وہ عمل بھی ان کی کفایت نہیں کرے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ اور جس کو وہ اللہ کے علاوہ سمجھتے تھے اولیاء، یہ ہمارے دوست ہیں، نعوذ باللہ ہمیں قیامت میں بچائیں گے، یوں کریں گے، یوں سفارشی ہوں گے، وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ کوئی ان کا سفارشی بھی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اچھا یہاں بھی آپ ان تینوں آیتوں پہ اگر غور کریں، پہلی آیت میں کیا کیا گیا؟ عذاب علیم، دوسری آیت کے آخر میں ہے عذاب مہین، تیسری آیت کے آخر میں ہے عذاب عظیم۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک نقطہ نقل کیا ہے کہ پہلی آیت تو کیا تھی؟ پہلی آیت کا اگر آپ مضمون دیکھیں کہ یہ اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اڑ جاتا ہے، گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں۔ ایسے شخص کے اس تکبر اور ضد کی وجہ سے انتہائی دردناک عذاب کی خبر ہے اس کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں قرآن کی آیات، استہزاء کرتے ہیں، گویا آیات کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب بھی کیسا ہے؟ عذاب مہین، ان کے لیے انتہائی توہین آمیز عذاب بھی اسی کی مناسبت سے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے کام آئیں گے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک، قرآن میں دوسری جگہ ہے ابتدائی سپاروں میں، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم، تو اسی وجہ سے اس کے لیے عذاب بھی کون سا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اسی مناسبت سے، باقی اللہ جانتا ہے کیا وجہ ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ھدی، یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ سراپا ہدایت ہی ہدایت، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں والذین کفروا بآیات اللہ، جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، علیم علم دردناک کو کہتے ہیں، اور رجز کا مطلب ہوتا ہے انتہائی شدید عذاب کے لیے رجز کا لفظ آتا ہے، ان کے لیے انتہائی شدید دردناک عذاب ہوگا، وہ لوگ جو ان آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے کو لا علمی کی وجہ سے اس نے سمجھا نہیں، یہ وہ ہیں جو سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں ضد کی وجہ سے، اور جب سمجھ لیتے ہیں، علیمہ جان لیتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے پھر سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کیفیات سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی سچے ایمان کی توفیق دے ہمیں، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا معنی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے اللہ جل شانہ کی جانب سے، وہ اللہ العزیز الحکیم جو کہ غالب ہے
اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں نے عرض کیا یہاں خلق السماوات نہیں ہے، یہاں فی السماوات والارض ہے، یعنی آسمان و زمین کی ذات میں بھی اگر دیکھا جائے لآیات للمؤمنین تو البتہ بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ظاہری بات ہے چونکہ ان سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو ایمان والے ہوں، وہ بنیادی شرط ہے، تو نشانیاں ہیں بھی انہی کے لیے۔ وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، انسان اگر اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے، تمہاری تخلیق میں، اور وما یبث من دابۃ، اور ان چیزوں میں جو اللہ نے دابہ چوپائے پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جو زمین میں چوپائے پھیلائے ہیں، ان تمام میں بھی آیات لقوم یوقنون، ان میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها وتصریف الرياح، یہ میں نے عرض کیا اسی مضمون کی آیت وہاں سورہ بقرہ میں گزر چکی دوسرے پارے میں۔ اور دن اور رات کے اختلاف میں، اور اس چیز میں، اس رزق میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے پھر اللہ نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو کہ عقل رکھنے والی ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کے بعد اور ان نشانیوں کے بعد کون سی ایسی بات رہ گئی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ اور کس پر ایمان لائیں؟ ان پر ایمان نہیں رکھتے تو بھلا کس پہ ایمان رکھیں گے؟ وَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی جھوٹا ہے، اسیمن اور گناہ گار ہے۔ یسمع، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یسمع آیات اللہ تتلیٰ علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، لیکن پھر ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشر بعذاب علیم، ایسے شخص کو آپ خوشخبری دے دیں، یعنی طنز کے طور پر، کس چیز کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات کے بارے میں کوئی چیز، تو کیا کرتا ہے؟ اتخذها ہزوا، اس کو ہنسی مذاق بناتا ہے، طنز کرنے لگتا ہے، ہنستا ہے، مذاق سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کہاں اٹھایا جائے گا، اور مختلف چیزیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب ہے انتہائی توہین آمیز، جو کہ اہانت کرتا ہے۔ من ورائہم جہنم، یہ ان کے سامنے جہنم ہے، اور میں نے عرض کیا تھا ورا کا معنی پیچھے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ عرصے میں جہنم کا وقت آنے والا ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہیں کافی ہوگا ان کے لیے ما، وہ چیز، کسبوا، جو انہوں نے کچھ بھی عمل کیا، جو عمل کیا وہ انہیں کفایت نہیں کرے گا۔ اور ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی کوئی کام آئیں گے وہ جنہیں اللہ کے علاوہ وہ دوست سمجھتے تھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے انتہائی دردناک، بہت شدید دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ سورہ جاسیہ انشاءاللہ امید ہے یہ ایک ایک رکوع کے ساتھ مکمل ہو جائے گا، کیونکہ رمضان بھی اب نزدیک ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو، پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس بیٹھنے میں یا اللہ، پڑھنے میں، سننے میں ہم سے جو خطائیں ہوتی ہیں تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے پڑھنے میں، سننے میں خلوص عطا فرما۔ اس قرآن کی تعلیمات جو روز ہم پڑھتے سنتے ہیں، ان سے جو سبق والی باتیں ہیں، ہم ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماروں کو یا اللہ صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ہر قسم کی آزمائش سے، تکالیف سے، بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سب کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی تکالیف سے تمام بیماروں کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ورحمۃ۔